السلام علیکم ناظرین، پروگرام آ گئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب۔ تبدیلی اس تیزی سے آ رہی ہے اور کہ اب قوم جو ہے وہ تبدیلی سے پریشان ہے، اور ایک رات میں جو ہے 30 روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے پیٹرول کی اور 40 روپے 45 روپے ڈیزل میں۔ تو تبدیلی بڑی تیزی سے آ رہی ہے، لیکن عوامی مفاد میں نہیں آ رہی ہے، عوام کے خلاف آ رہی ہے۔ یہ تبدیلی کا جو سلسلہ شروع ہوا یہ پی ٹی آئی سے شروع ہوا، اور اس کا ذمہ دار بھی پی ٹی آئی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم بات کریں گے شہزاد صاحب، آج کراچی میں جو اب الیکشن ہوا ہے ایک NA 240 پہ، اس میں آپ دیکھیں کہ کراچی کا ووٹ بینک جو ہے اس میں ایم کیو ایم کا ہی ہے، وہ حلقہ ایم کیو ایم کا ہے اور ایم کیو ایم جیتتی آئی ہے وہاں سے۔ لیکن ایم کیو ایم کے 3 دھڑے اس دفعہ جو ہے وہ ہونے کی سبب ان کے مقابلے میں تحریک لبیک جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آ گئی، جبکہ عقیقی کا تیسرا نمبر ہو گیا، پیپلز پارٹی کا چوتھا ہو گیا، پی ایس پی کا 5واں نمبر ہو گیا۔ تو شہزاد صاحب، کراچی کی یکجہتی کو اور کسی کی نظر لگی کراچی میں ایک کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا ہے؟ کراچی کے لوگوں پہ فائرنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ کراچی کے لوگوں کو کیوں نہیں الیکشن میں جو ہے منصفانہ ایک حلقے میں اگر آپ جو ہے الیکشن پرامن نہیں کرا سکتے تو آپ پورے ملک میں الیکشن کیسے پرامن کرائیں گے؟ دیکھیں شاہد مصطفیٰ صاحب، پہلی بات تو یہ کہ الیکشن تو ہوتے ہی پرتشدد ہیں، اور تشدد الیکشن میں ہوتا ہی ہے، ایک چیز تو یہ ہے۔ اچھا، اور بہرحال یہ کہ وہاں رینجر بھی تھی، پولیس بھی تھی اور دوسرے سیکورٹی ادارے بھی تھے، لیکن پھر بھی مار دھاڑ تو ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں نا، یہ جو 240 کے الیکشن ہے، یہ نوشتہ دیوار ہیں، یہ رول ماڈل ہیں جو آئندہ آپ کے ملک میں کراچی میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جو صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، ایون یہ کہ اب یہ 245 میں جو عامر لیاقت حسین کی سیٹ خالی ہوئی ہے اس پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو یہ جو کراچی کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ 240 پہ بالکل عیاں ہو گیا ہے، اور یعنی کہ ایک منظرنامہ سینیریو جو ہے ابھر کے سامنے آ گیا۔ جب آپ کراچی کے لوگ جا کے گلگت بلتستان میں نہیں جیت سکتے جی، تو گلگت بلتستان کے لوگ کراچی میں کیسے جیت رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، تو آپ کا میئر بھی نہیں ہوگا۔ آپ یہ بات نہ سمجھ، اچھا یہ مجھے خطرات یہ یہاں تک محدود نہیں ہے، اندرون سندھ بھی آپ دیکھیں کہ آئندہ الیکشن جو ہوں گے نا، مقامی لوگ نہیں، سندھی نہیں جیت پائیں گے۔ جو صورتحال ہو رہی ہے کراچی میں، ایک ایسا ووٹ بینک، ایک ایسا آدمی آ کے جیت جاتا ہے جس کو آپ پہچانتے نہیں ہیں، تو آپ کے وہ ووٹ کہاں گئے؟ جو آپ کراچی والے ووٹ ڈالتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ ان پہ فیصلے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کی بات صحیح ہے، اور میں بھی اس بات کا حامی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو بھی الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے، کراچی کے 7 اضلاع ہیں، تو جس ضلع سے بھی، جس ڈسٹرکٹ سے اگر کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہو رہا ہے تو اس لوکل کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے، تو وہ جو ہے اس کا تعلق کم از کم اس ضلع سے ضرور ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کچھ 1-2 لوگ باہر کے بھی کھڑے ہو جائیں، لیکن یہ کہ جنرلی جو ہے اس ضلع کے جو سیاسی جماعتیں ہیں، پیپل پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، مسلم لیگ ہے، ایم کیو ایم ہے، آفاق ہے، پی ایس پی ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ کوئی ایسا میکنزم بنائے، وہ میکنزم یہ ہو کہ بھائی جو لوکل بندہ ہے، جو مقامی جو کینڈیڈیٹ ہے، اس کو یہ ترجیح دیں، اس کو کھڑا کریں۔ تو اس کے ساتھ پھر یہ جو آپ جو بات کرتے ہیں لوکل، اس کی بات کرتے ہیں کہ بھائی لوکل آدمی ہونا چاہیے اور علاقائی آدمی ہونا چاہیے، اور پھر اس کے نتیجے میں لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، تو اس کا صرف حل یہی ہے۔ آج بڑی اچھی بات یہ نظر آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم عقیقی اور پی ایس پی جو ہے وہ ایک ساتھ ہو رہی ہیں، بات چیت کر رہی ہیں۔ اگر کراچی کے بارے میں آپ مخلص ہیں تو سب ایک ساتھ بیٹھ کے ٹھیک ہے الیکشن لڑو اپنے، لیکن کراچی کے بارے میں اتنی نفرتیں تو مت پیدا کرو نا۔ یہ نفرتوں کا نتیجہ ہے کہ ایم کیو ایم بھی بیان دے رہی ہے، وہ پی ایس پی بھی دے رہی ہے، عقیقی بھی دے رہی ہے۔ تو کراچی میں اب یہ ہے کہ آپ کو کراچی کے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا، ان کا ووٹ تقسیم ہو رہا ہے، اگر اسی طرح تقسیم ہوا تو ان کا میئر بھی نہیں ہوگا، ان کے لیے مسائل بڑھتے جائیں گے۔ جی ہاں، دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک گرینڈ الائنس بنانے کی کوشش جو ہے بہت پہلے سے شروع ہو گئی تھی، اور اس کے تحت فاروق
ستار نے PSP میں تقریباً شمولیت کا اعلان کر دیا, سب معاملات طے ہو گئے تھے, لیکن اس کو سبوتاج کیا گیا. اچھا, اب سبوتاج جب کیا گیا تو گرینڈ الائنس نہیں بن سکا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ گرینڈ الائنس نہیں بنا, گرینڈ الائنس کیا ہے کہ MQM, PSP, آفاق اور وہ ہمارے چوتھے ڈاکٹر سلیم حیدر, تو یہ اگر یہ 4 لوگ آپس میں اتحاد کر لیں تو پھر جو ہے کیا کہتے ہیں بلدیاتی الیکشن میں کوئی بات بن سکتی ہے, ورنہ آپ بھول جائیں. جب ملک کی یہ 12 جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے والی 16 جماعتیں جمع ہو سکتی ہیں, تو کراچی کی ساری جماعتیں کیوں نہیں کسی اچھے بڑے مقصد کے لیے ایک ہو سکتی ہیں؟ اگر کراچی ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا. جب آپ اپنے مقاصد کے لیے 16 ایک جگہ بیٹھ سکتے ہو, تو یہ جو کراچی کے ووٹ بینک رکھنے والی ہیں یہ 4-5 جماعتیں, یہ آپس میں بیٹھ کے لائے عمل بنائیں, بھلے جو بھی کرے اور جیسے بھی کرے, لیکن کراچی کے لیے کچھ کریں. شاہد مصطفیٰ صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جس نے 16 جماعتوں کو اکٹھا کیا وہی ان 3-4 جماعتوں کو اکٹھا کر سکتا ہے. تو پھر یہ کہ کراچی کا بھلا ہو سکتا ہے, کراچی ترقی کر سکتا ہے, کراچی میں ایک کراچی کا میئر آ سکتا ہے. مطلب اب تک تو اب جو خدشات ہیں وہ تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بلدیاتی الیکشن ہو اس میں یہ MQM بھی آؤٹ ہو جائے, اس میں PSP بھی آؤٹ ہو جائے, آفاق بھی آؤٹ ہو جائے اور پیپل پارٹی بھی آؤٹ ہو جائے, پتہ لگا کوئی تیسری جماعت جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے, اس کا میئر آ گیا. میں نے کہا ایک اچھا چہرہ چہرے کی شکل ہے, اگر اس کی شکل نہ بگاڑی جائے, میرا مراد جو ہے مرتضیٰ وہاب سے ہے. ایک اچھا چہرہ لے کر آئے تھے, شریف گھرانے سے, پڑھا لکھا قابل آدمی پیپلز پارٹی کے پاس تھا. اگر پیپلز پارٹی اس کو زیادہ اختیارات دے کے اور کام کراتی تو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اور بھی بڑھتا, اپنے حلقوں سے زیادہ نکل کے باہر کی طرف بڑھتا. لیکن پیپلز پارٹی ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی, کیونکہ دوسری طرف جو ہے وہ مرتضیٰ وہاب کے علاوہ بھی KMC کوئی اور چلا رہا ہے, جو افسران کی تعیناتی ہو رہی ہے. تھوڑا سا وقت ابھی بھی ہے مرتضیٰ وہاب کے پاس, تھوڑا سا وقت ہے, لیکن اب وہاں اب تو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو دستبردار ہونا پڑے گا. شہزاد صاحب, جب نامزدگی کے کاغذات آپ جمع کرا دیں گے تو آپ کو یہ عہدہ چھوڑنا پڑے گا. اور یہ مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ گزری کی UC سے جو ہے جہاں سے PS کا الیکشن لڑے تھے اپنے, وہاں سے الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. اب دیکھیں, بات یہ ہے کہ کون کامیاب ہوتا ہے. بہرحال پیپلز پارٹی کی امید زیادہ نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ورکنگ ہے. انہوں نے جتنا بھی اپنے علاقوں میں کام کیا ہے, شہزاد صاحب اپنے علاقوں میں اسکیمیں دی ہیں, جیسے اس سے پہلے MQM اپنے علاقے میں ہمارے علاقوں میں کچھ کام کر لیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو دیکھیں پارٹی وائز اب تو علاقے بڑھ گئے ہیں نا شہزاد صاحب. اس سے کوئی وہ تھوڑی ہے کہ آپ یہ کیماڑی میں آپ دیکھیں کیماڑی کا اٹھائیں اور نیو کراچی کو اٹھائیں آپ, تو وہ ایک لیول پہ تھوڑی, ایک معیار پہ تھوڑی پروجیکٹ دیے جا رہے ہیں. اس شہر میں کوئی 154 کے قریب جو ہے پروجیکٹس گورنمنٹ لے کے آئی ہے لوکل گورنمنٹ کے ذریعے. 14.5 ارب روپے کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کو 2 دیے, ایک شاہراہ نور جہاں اور دوسری آپ کی یہ گلبرگ والی جو ہے سخی حسن سے لے کے جو ہے نا یہ UPL اسپورٹ کمپلیکس میں جو ہے گلشن کے قریب لا کے آپ کو واٹر پمپ یہاں سے جو ہے ملائے گی. تو ناظرین, صورتحال یہ ہے کہ اس شہر میں اس الیکشن نے جو رزلٹ دیا ہے وہ ایک ایسا ٹاکرا تھا ایک مذہبی تحریک لبیک کے درمیان, اور آپ ایک MQM جسے آپ لسانی اب نہ کہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو کبھی کہتے ہیں لسانی کبھی نہیں کہتے ہیں, اور GM مہاجر کا نعرہ بھی لگاتے ہیں. تو لسانی اور مذہبی لسانی جماعت ہے, پیپل پارٹی بھی لسانی جماعت ہے, سمجھے, اور وہ کہتے ہوئے اگر لوگ شرماتے ہیں تو بات الگ ہے, اور وہ اپنے آپ کو اگر کلپ کرتے ہیں کہ وہ وفاقی جماعتیں ہیں یا وہ پولیٹیکل جماعتیں ہیں, لیکن ان کا کردار لسانی ہے. سیاسی جماعتیں ضرور ہے لیکن کردار لسانی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے اور اس عذاب سے اور ان قرضوں سے نجات دلائے اور ہمیں اچھے حکمران دے. حکمران بھی نچلی سطح سے آتے ہیں, ہمیں شفاف بلدیاتی الیکشن کرانے چاہیے اور شفافیت کی طرف جانا چاہیے. بہت شکریہ شہزاد چغتائی صاحب. تھینک یو.